بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز کے واقعات اور حدیثیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے مطابق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 معجزات عطا فرمائے جن کی تفصیل ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، برداشتی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرمانا۔ نمبر 3، کوڑا کے مریضوں کو شفا یاب کرنا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ چلتے ہیں، اب انہی معجزات کی تفصیل جانتے ہیں۔ پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہوتا ہے۔ قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہیں، دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کے مادے کی چھاتی ہوتی ہیں، وہ بچہ جنتی، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا موضوع جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کوڑیوں کو شفا یاب کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اتباع اس کے آلات سے عاجز ہو چکی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو طب کے طریقے سے جس کا علاج ناممکن ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزوں اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50,000 سے زائد مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جس سے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتا اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنے رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ تیسرا موضوع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا مردوں کو زندہ کر دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ نمبر 1، ایک عازر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھے۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا، ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری وہ لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھا، سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی دہشت سے اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، چنانچہ وہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے زندہ فرماتے اسے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کی قائل تھے۔
चौथा मौज़ा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया गया गैब की खबरें देना था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को अच्छा किया और मुर्दों को ज़िंदा किया तो बाज़ लोगों ने कहा कि ये तो जादू है और कोई मौज़ा दिखाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम खाते हो, जो जमा कर रखते हो, मैं इसकी तुम्हें ख़बर देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर यह मौज़ा भी ज़ाहिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम आदमी को बता देते थे जो कल खा चुका है, जो कल खाएगा, जो अगले वक्त के लिए तैयार कर रखा होता है। आप अलैहिस्सलाम के पास बहुत से बच्चे जमा हो जाते थे। आप अलैहिस्सलाम इन्हें बताते थे कि तुम्हारे घर फ़लाँ चीज़ तैयार हुई है, तुम्हारे घर वालों ने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ खाई है, फ़लाँ चीज़ तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। जब बच्चे घर जाते और घर वालों से वो चीज़ मांगते, घर वाले वो चीज़ देते और इनसे कहते कि तुम्हें किसने बताया है? बच्चे कहते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो लोगों ने अपने बच्चों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने से रोका और कहा कि वो जादूगर हैं, उनके पास ना बैठो। एक मकाम में जब सब बच्चों को जमा कर दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों को तलाश करते हुए तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने कहा कि वो यहाँ नहीं है। आपने फरमाया तो फिर इस मकान में कौन है? उन्होंने कहा सूर हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ही होगा। जब दरवाज़ा खोला गया तो सब बच्चे सूर बन चुके थे।